ہیں اور تنزن کہتے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو، یہ ابو لہب کی دلیل کو پیش کرتے ہیں، اس کافر کی دلیل کو، اس کافر کے حجت کو پیش کر کے جشن ولادت بناتی ہیں۔ اب آ جاؤ، بڑی پیاری بات بڑے تحقیق کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ابو لہب کو آ کر، ابو لہب کی جو لونڈیا تھی کیا نام تھا؟ سویبہ۔ کیا نام تھا؟ صوبیہ کہتے سویبہ۔ اس نے حضور کو گود میں اٹھایا، حضور کی ولادت ہوئی، سویبہ نے اپنی گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر دوڑے دوڑے آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو تیرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، اب تیرے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے۔ ابو لہب خوش ہوا، اور ابو لہب نے محمد کی ولادت یا نبی کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں بنائی تھی، خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی بنائی تھی کہ میرے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہو، میرا بھتیجا پیدا ہوا۔ تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اب لونڈی کو آزاد کیا۔ اس حدیث پاک کو کتاب النکاح میں امام بخاری نقل فرماتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ اپنی مصنف میں نقل فرماتے ہیں۔ امام بیہقی سنن کبریٰ میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام عسقلانی نے فتح الباری میں، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں، امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں، اور مخالفوں کا جو بڑا شارح بخاری گزرا ہے انور شاہ کاشمیری، اس نے فیض الباری میں، اور کثیر محدثین نے اس کو نقل فرمایا کہ حضرت عباس سے امام بخاری حدیث لیتے ہیں، حضرت عباس روایت فرماتے ہیں کہ میں سویا تو ابو لہب کے مرنے کے 1 سال کے بعد ابو لہب میرے خواب میں، ابو لہب چونکہ حضرت عباس کا بھائی تھا، میرا بھائی خواب میں آتا ہے، تو میں نے ابو لہب سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ؟ تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد تم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرے نیچے آگ، میرے اوپر آگ، میرے دائیں آگ، میرے بائیں، میرے آگے پیچھے آگ، دن رات آگ میں جلتا رہتا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور میری انگلی سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اسے پی کر میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ امام بخاری حضرت عباس اس کو نقل فرماتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عباس، اب کثیر محدثین نے حضرت عباس سے نقل فرمایا، اب اگر یہ خواب تھا تو اسے خواب سمجھ کے پھینک دے، بھائی خواب ہے، خواب حجت تھوڑی ہوتا ہے، مگر حضرت عباس نے اسے حجت بنا کر نقل کیا، روایت کیا، اور امام بخاری کہ جو بے عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتا، تو اب جب بے عشق نبی پڑھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آؤ تو حضرت عباس نقل فرما رہے ہیں، روایت فرما رہے ہیں، اور امام بخاری حجت کے طور پہ اور کثیر اور درجنوں محدثین حجت کے طور پہ، دلیل کے طور پہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے بھتیجے کی ولادت کا جشن بنایا تھا تو اس کافر پر رب مہربان ہو گیا، تو ہم تو رسول اللہ کے پیدا ہونے کا جشن بنا رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، آپ کو نبی مانتے ہیں کہ نبی تسلیم کرتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا جشن مناتے ہیں، اور مسلمان اگر حضور کی ولادت کا جشن منا لیں تو جب کافر کو اجر مل سکتا ہے مرنے کے بعد، تو پھر مسلمان کیا محروم رہے گا؟ تو مسلمان کا پھر اجر کیا ہوگا؟ لہٰذا حضور کے جشن میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، وہ اسراف و گناہ نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ حضور کا جشن منانا، حضور علیہ السلام کے نام پر چراغاں کرنا، آپ کا جشن ولادت بنانا، یہ عین سنت سے ثابت ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی جشن ولادت کی جتنی خوشیاں منا سکتے ہو بناؤ، اپنے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو، عشق رسول کی شمع کو فروزا کرو۔
انشاءاللہ دل میں عشق مصطفیٰ رہے گا، یہ جشن ولادت منانے کا سلسلہ رہے گا، یہ حضور کے نام پر جلسہ میلاد کا سلسلہ رہے گا، یہ جلوس میلاد نکالتے رہیں گے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے رہیں گے، حضور کے غم میں روتے رہیں گے، حضور سے محبت کرتے رہیں گے، حضور کا ادب کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت کام آئے گی، یہ عشق رسول مرنے کے بعد بھی قبر میں کام آئے گا۔ امام بخاری نے 7 مقامات پر، 7 میں سے صرف ایک مقام پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوں گے، اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ صرف امام بخاری جو ہے مختلف طرق سے صرف ایک مرتبہ اس کو ذکر فرمایا، مگر فرمائے امام بخاری نے 6 مقامات ایسے ہیں جو کمپلسری، جو سوال کا جواب لازم ہے، واجب ہے، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو امام اعلیٰ حضرت اعلیٰ سنت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب قبر میں حضور سے پوچھا جائے گا، اور حضور سے کیا پوچھا جائے گا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتائیے نبی ہے رسول ہے کون ہے خاتم الانبیاء، نہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا یا پھر رحمت للعالمین کہا کرتا تھا، افضل البشر کہا کرتا تھا، حضور کی ثنا و توصیف بیان کرتا تھا؟ تو حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ 6 مقامات ایسے ہیں، لہذا جو عاشق صادق ہوگا وہ تو بلا جھجک بول اٹھے گا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو میرے وہی آقا والا ہے جن کا میں جشن ولادت منایا کرتا تھا، جن کے نام پر چراغاں کیا کرتا تھا، جن کی محافل سجایا کرتا تھا، جن کے نام پر انگوٹھے چوما کرتا تھا، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگایا کرتا تھا، حضور پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ 6 مقامات ایسے کہ وہ سوال کا جواب وہ ضروری ہے دینا، وہ سوال پوچھا جائے گا اور اس کا جواب دینا ضروری ہے، لہٰذا اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے معمور کرو، حضور کی یاد میں رو، حضور کا عشق اپنے سینوں میں بھر لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ محبت رسول کام آئے گی، مرنے کے بعد اور محشر کے اندر بھی یہ محبت رسول انشاءاللہ کام آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، میلاد مصطفیٰ سے مت جل، حضور کی عظمت اور فضیلت سے مت جل کہ میں نے یا تو نے حضور کو یہ مقام نہیں دیا، بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حضور کو یہ فضیلت اور یہ مقام اللہ رب العزت نے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر